شان بیان نہیں کریں گے تو پھر مجھے پتا ہے جب میں کہوں گا تو آپ ضرور بیان کریں. اس لیے میں کہتا ہوں اے محبوب آپ فرمائیے قل لا اسألکم علیہ اجرا کہ سنو میں نے جو تمہیں نمازیں دی, میں نے جو تمہیں قرآن دیا, میں نے تمہیں جو زکات دی, میں نے تمہیں انسان بنایا, میں نے تمہیں مسلمان بنایا, میں نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج پہنایا, میں نے تمہیں یہ عزت بخشی, تم اشرف کائنات بنے اس لیے کہ میرا کرم تھا, میرا کرم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو دین اسلام کے لیے جو تبلیغ کی, جو پریشانی اٹھائی, جو پیٹ پر پتھر مارا, اس کی وجہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. خدا کی قسم وہ مصطفیٰ جان رحمت اگر زبان ہلا دیتے, زبان بھی نہ ہلاتے, صرف دل میں سوچتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت کو فرماتے. آپ کو پتہ ہے پہلا قبلہ کیا تھا؟ مسجد اقصی کا پتہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ میں نماز پڑھ رہا ہے اور دل میں سوچ رہے, ابھی زبان سے اقرار نہیں کیے, زبان سے کچھ بولے نہیں, کیا دل میں سوچ رہے تھے. دل میں سوچ رہے تھے اور قرآن کی طرف دیکھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انداز اتنا پسند آیا کہ ابھی زبان سے نکلی نہیں تھی, نماز میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب مجھے پتا ہے کہ آپ آسمان پر کیوں دیکھ رہے ہیں. اے محبوب آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ بدل جائے, خدا کی قسم ارے قبلہ کی کیا حیثیت, آپ جس جگہ کو قبلہ چاہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ کا قبلہ بنا دوں. قبلہ آپ کی رضامندی سے بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کی حالت میں اس وقت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جب سوچیے حضور نماز پڑھا رہے تھے, جب تشریف پڑھتے ہیں تو تمام صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کو دیکھتے ہیں. اب عجیب بات, اس وقت صحابہ اکرام سے ایک امتحان لیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کعبہ کی طرف رہتا ہے نہ جو کعبہ کا کعبہ ہے اس کو, تو پھر کیا ہوتا, تمام صحابہ اکرام سے امتحان چل رہا تھا. تمام صحابہ اکرام ایک وقت ایسا ہوتا کہ تمام صحابہ جو حضور کے ساتھ ساتھ جھک جاتے ہیں, اس سب کا ایمان محفوظ ہو جاتا. تو کیا سمجھ میں آیا کہ اگر حضور زبان سے ارشاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حضور کہہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیات نازل کر دے. اے محبوب آپ جس جگہ کو قبلہ چاہے میں اللہ اسی جگہ کو قبلہ بنا دوں. ذرا سا سوچئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے اگر مانگتے کیا نہیں دیا جاتا. ارے جناب جس کو نہ پیدا کیا جاتا تو کچھ نہ بنتا. لولا کلمہ خلق الافلاق, اے محبوب آپ کو پہچانا, اگر آپ کو نہ بنایا ہوتا نہ آسمان بناتا, نہ زمین بناتا, نہ حیوانات بنتا, نہ جمادات بنتا. اے محبوب یہ سب جو چیز, یہ سب جو بنا ہے یہ آپ کے صدقے میں بنا ہے, آپ بنے تو سب بنا. قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا ہم نے یہ تمہیں مسلمان بنایا, ہم نے یہ تمہیں ایمان دیا, ہم نے تمہیں مناسک حج دی, ہم نے تمہیں مناسک حج دیا, ہم نے کیا چاہیے, اسألکم علیہ اجرا, صرف میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے قرابتدار سے تو محبت کرو. الا المودۃ فی القربى, دیکھیے قرآن میں آیا ہے الا المودۃ, الا المحبت فی القربى نہیں ہے, الا المودۃ میں اور محبت میں فرق ہے. ایک ہوا محبت, ایک ہوا مودۃ. محبت جب کسی سے ہوتی ہے تو اپنا بھی خیال ہوتا ہے اور اس محبت کرنے والے کا بھی خیال ہوتا ہے, اپنا بھی خیال ہوتا ہے, اپنا لوز کا بھی خیال ہوتا ہے اور اس کا بھی لوز کا خیال ہوتا ہے. یعنی کہ اپنا بھی فکر, جس سے محبت ہم کر رہے ہیں اس کا بھی فکر. لیکن مودت کا فرق یہ ہے کہ اپنا کچھ خیال باقی نہ رہے, صرف محبوب کا خیال ہے. یہ ہے مودت. اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیات نازل کیا
یہ ہے کہ تم جس طرح اپنے بچے سے محبت کرتے ہو، تم جس طرح اپنے قرابت داروں سے محبت کرتے ہو، اس سے زیادہ بڑھ کر میرے قرابت دار، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، صحابہ کرام آتے ہیں اور فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتائیے کس کی محبت ہم سب پر واجب ہے؟ کون کہہ رہا؟ عباس اپنے عباس تمام صحابہ کرام کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علی و فاطمہ و ابناہما، جس پر تم سب پر محبت واجب ہے وہ سن لو کون ہے، وہ ہے علی، وہ ہے فاطمہ، وہ ہے حسن، وہ ہے حسین، یعنی کہ ان چاروں کی محبت اور اہل بیت قیامت تک ان کے جو نسل باقی رہیں گے ان سب سے محبت کرنا ہی ہے محبت، ان سے محبت کرنا۔ اب سوال یہ ہے جناب والا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ سنیے حب اہل بیتی فہو شہید، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے اہل بیت سے محبت کیا، جس نے میرے اہل بیت سے محبت کیا وہ شہید مرا، وہ جب مرے گا تو شہید۔ ذرا سا سوچئے ہم سب یہاں پہ اہل بیت، اب اہل بیت سے مراد اہل بیت سے مراد علی، اہل بیت سے مراد فاطمہ، اہل بیت سے مراد حسن، اہل بیت سے مراد امام حسین، اہل بیت سے مراد زین العابدین، اہل بیت سے مراد امام باقر، امام جعفر الصادق، یہ 12 امام اہل بیت سے مراد حضور، اہل بیت سے مراد حضور غریب نواز، اہل بیت سے مراد محبوب الہی، اہل بیت سے مراد محبوب اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ علی کی محبت ہم سب پر واجب قرار دے دیا، جو ان سے محبت کرے گا وہی ایمان والا ہوتا ہے، اور جو ان سے محبت نہیں کرے گا وہ کبھی ایمان والے ہو ہی نہیں۔ سمجھ میں آ گیا کہ ہم اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو ڈبل کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارا پیر اللہ کے ولی بھی ہے کہ ہر ولی اہل بیت نہیں ہو سکتا، ولی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، ولی ہے ہمارے سروں کے تاج، چاہے کوئی بھی سلاسل کے اللہ کے ولی ہو، کوئی بھی سلاسل ہو، ہمارے سروں کے تاج ہے، ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن اہل بیت بھی ہو اور ولی بھی ہو تو پھر کیا مطلب ہے جناب؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علی کا مبارک چل رہا ہے دنیا میں۔ سنیے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے ہستی ہے حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابھی دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس زمانے میں جو سمنان شہر تھا، سمنان شہر کے بعد بابا ان کے والد گرامی کا نام ابراہیم نور بخشی، سبحان اللہ، ابراہیم نور بخشی، سید محمد ابراہیم نور بخشی ان کا والد گرامی کا نام تھا، حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اور ان کا امی جان کا نام خدیجہ بیگم، ان کا امی جان کا نام خدیجہ بیگم۔ کیا ہو رہا تھا؟ یہ دونوں بڑے پریشان تھے، ابھی تک کوئی کافی دن ہو گیا تھا لیکن ابھی تک کوئی جو ہے چراغ نہیں ہوا۔ ایک دن دونوں تشریف فرما ہوئے پریشانی حالت میں، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے خواب میں آتے ہیں، اور دونوں کے خواب میں آ کے کہتے ہیں اے میرا بیٹا ابراہیم نور بخشی، اے میرے بیٹی خدیجہ بیگم، سنو سنو، اللہ نے تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام ہوگا مخدوم اشرف، اور تمام اولیاء اللہ کے سردار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ابھی دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے۔ دو جہاں کے دو جہاں کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی شان بیان کرتے ہیں۔ اگر ایک محلہ کا بڑا عالم اگر کسی کا شان بیان کرے تو کتنا زبردست اچھا تھا، دل کتنا بڑا ہوتا ہے، اور پورا بنگلہ دیش کا جو سب سے بڑا، ڈھاکہ کا جو سب سے بڑا عالم ہوتی ہے وہ اگر آپ کا شان بیان کرے تو اور پورا بنگلہ دیش کا اگر ہو سب سے بڑا عالم اگر آپ کا شان بیان کرے تو پھر اور زیادہ چاہیے۔ اب پورا ورلڈ کا ہو، بتائیے بھائی بات کیجیے، پورا ورلڈ کا ہو، اگر کوئی آپ کی پیر و مرشد اگر آپ کا شان بیان کرے تو پھر آپ کا کیا مقام ہے؟
بخشی اگر آپ کا شان بیان کرتے تو پھر آپ کا کیا مقام ہوگا؟ حضور قائد ملت پیر و مرشد اگر اپنے مرید کے شان بیان کرتے تو پھر کیا مقام ہوگا؟ حضور سرکار کلاگر بیان کرتے تو پھر کیا مقام ہوگا؟ حضور سیدی اظہار اشرف بیان کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ حضور مکتوم اشرف اگر بیان کرتے تو اور بڑھ جائے گا. حضور غریب نواز اگر بیان کرتے تو شان اور بلند ہے کہ نہیں؟ تو پتہ چل گیا جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی شان بھی اتنا ہی بڑا. تو اب میں آپ سے کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی شان بیان کر رہے ہیں؟ مخدوم پاک کا. ان کا اوقات ہم لوگ یہاں میں بنا رہے ہیں. مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف 7 سال سبا قاری سبا حافظ ہو چکے تھے. لیکن ہم بھی حافظ ہونے میں بہت زیادہ پریشانی ہے. سبا سیارہ پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے جناب. لیکن حضور مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ علیہ 7 قرأتوں سے 7 قرأت سے حضور مخدوم اشرف حافظ ہو چکے تھے. جب حضور مخدوم اشرف 14 سال کے ہوئے حضور مخدوم اشرف علم فقہ علم حدیث علم نحو صرف ہر چیز کے مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کے ذریعے حضور مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی عالم فاضل مفتی محقق محدث اتنا زبردست مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ علیہ کا علم تھا کہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شخص تھا جو عرض کرنا چاہتا تھا ضعیف ہو چکا تھا ضعیف غریب شخص کا ہے. جو فرمائیے 10-15 منٹ فریاد میں دیں گے نام پر مخدوم پاک ہم سب کو سننا ضروری اس لیے کہ آپ نہیں کرتی ہیں. پورے دنیا میں جتنے شفیع ہو قاضی ہو چشتی ہو سبھی پاک ارکان کو رحمت اللہ کا محبت کرتے اس بھی ٹھیک ہے. حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے دمشق اور وہاں پہ غریب انسان تھا ضعیف انسان تھا بوڑھا انسان تھا جو 1 روپیہ 2 روپیہ جمع کر وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ کبھی تو موقع ملے کہ میں حج کے ساتھ کبھی تو موقع ملے میں کعبہ شریف جاؤں کبھی تو موقع ملے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں اور اپنے آقا کو سلام کروں. یہاں پہ کون بیٹھا ہے جس کا دل نہیں پڑتا ہو مدینہ جانے اس زمانے میں نہیں آ رہا تھا جناب. بلکہ آپ بڑا آسان تھا. اب آج سوچیے گا 10 منٹ کے اندر آپ جا سکتے لیکن اس زمانے میں سوچنے کے لیے 6 منٹ پہلے نکلنا پڑتا تھا. اب کچھ زمانے میں تو اس لوگ کو راستے ہی نہیں نکال کر جاتے. اتنا طویل سفر اس لیے پیدل جانا پڑتا تھا. ذرا سوچیے کتنا زبردست وہ شخص بڑا روتا تھا کبھی کبھی رات رکتے پار کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ کم از کم اپنی زندگی میں ایک ہی بار حج کر لیتا وہ دل میں سوچ رہا تھا. اور کیا دیکھتا ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی ان کے سامنے مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی وہ کہنے رہا تھا حضور مخدوم اشرف کہنے لگے مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اے شخص آپ کے حج میں جانا چاہتے ہیں. ابھی وہ بیان نہیں کیے تھے دل میں ارادہ تھا ابھی دل میں ارادہ تھا. حضور وہ جو ضعیف شخص تھا وہ کہتا ہے کہ حضور کیا ہی اچھا ہوتا اگر میں حج ہوتا. اب اس دن کا یوم عرفہ کا دن بڑا رو رہا تھا تڑپتا تھا میرے پیر کی صحیح ہے ہم سب کے پیر اپنے پیر سب کے لیے صحیح ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس شخص کی زبردست حالت دیکھی ہزاروں پکار رہا تو مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنی قریب بلا کر یہ دونوں دس اس کے کندھوں پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص آنکھ بند کرو وہ آنکھ بند کرتا ہے اور آنکھ کھلتا ہے دیکھتا کہ سامنے کعبۃ اللہ شریف موجود ہے. وہ کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ موجود ہے کعبہ کے صحن میں موجود ہے. ذرا سوچیے ایسا کوئی ابھی تک جتنا بھی بڑا وگیانی آ جائے 1 سیکنڈ میں آپ کو مکہ کبھی نہیں لے کے جا سکتا ہے 1 سیکنڈ میں مدینہ نہیں لے کے جا سکتا. ٹیکنالوجی بہت بڑھ چکا ہے لیکن خدا کی قسم میرے مخدوم جیسا کوئی دنیا میں میرے مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ علیہ اب وہ شخص بڑی خوشی طواف کرتا ہے حج کے صحیح کرتا ہے اور صفا مروا پہاڑ پہ صحیح کرتا ہے جامع مینا میں جاتا ہے اور دھیرے دھیرے میں خوش ہوتا ہے. کیا سوچیے کہ نہ پاسپورٹ نہ ویزا نہ کوئی رقم نہ کوئی کچھ بس مخدوم اشرف کو ٹچ کیے
یہ اشرف شاہ عزیز سنانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کیا ہوتا ہے جب حج کر لیتے ہیں عرفہ میدان کے حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہ دن دن میں پھر سوچنا شروع کرتے ہیں کاش اگر میں بھی اپنا مادر وطن کو حج کرتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا. بس اتنا کہنا تھا کہ مخدوم اشرف کو پھر دیکھتا خدا کی قسم وہ ضعیف شخص اگر ہم انور جاہی شادی کے شفیع نہ ہوتے اگر وہ شخص ہوتے تو مخدوم صاحب کو اپنا آنکھ سے دیکھتے بھی اور حج بھی کر لیتے ان کے بنا پاسپورٹ بنا ویزا کا اگر کوئی حج کروا سکتا ہے تو وہ اللہ کے ولی ہے وہ اللہ کے ولی ہے اللہ کے ولی ہی ہم تصویریں کو بنا ویزا بنا پاسپورٹ کا حج کروا سکتے ہیں. مخدوم اشرف دیکھیے طویل فرمان مسلسل فرمان ہے گلا کا مسئلہ بہت خراب ہے لیکن آپ محبت کی طرف جائیے گلے چلے جائے پھر آ جائے گا لیکن اوپر بات کرنا جانا نہیں ہوتا. اب سنیے یہ بس اتنا کہہ رہا تھا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں اپنا مادر وطن واپس پہنچ جاتا. بس اتنا کہنا تھا کہ میرے پیر و مرشد مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سنگھانی شریعت تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور وہ حضور کے قدموں میں گر جاتا ہے قدموں میں گرتا ہے اور حضور کہتے ہیں کہ حج کر لیا حج کر لیا وہ کہتا مسکرا کے حضور حج کر لیا. حضور مخدوم اشرف کہتے ہیں آپ کا مادر وطن جانا ہے آپ کیا مادر وطن جانا ہے وہ مسکرا کے کہتے ہیں جی حضور. پھر مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا دست کرم اس کے کندھے پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص آنکھیں بند کر اور وہ شخص آنکھ بند کرتا ہے پھر چھوڑنے کے بعد مخدوم اشرف کہتے ہیں کہ آنکھیں کھول وہ شخص کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں اپنے گھر پہ تشریف فرما میں اپنے گھر پہ تشریف فرما اب مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ علیہ کا کون لمبا چوڑا پروجیکٹ کرامت کا یہ پوری میاد پار ہو جائے ایک سن لیجیے. حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک پر وضو فرما رہے تھے. توجہ ہے کہ بات توجہ پاک بن لیجیے اللہ کس کے عرص میں آئے ہیں کتنے عظیم شان ہے. سنیے مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار وضو فرما رہے تھے کہ اچانک سے پانی کو جھڑکتے ہیں وضو کا پانی کو جھڑکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کہتا کیوں نہیں کہ محبوب یزدانی کا مرید ہوں تم کہتا کیوں نہیں کہ محبوب یزدانی کا مرید ہوں. کہ بالکل قریب حاضر الحرمین عبدالرزاق آپ سب جو مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کے نام سے شریک گئے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی اور عبدالرزاق کی جگہ ہے بالکل تو بہت بار جانا نہیں مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کی جو چوکھٹ مبارک ہے مزار ان کی بالکل بدلی نہیں یعنی کہ ایک ہی روزہ کے اندر مخدوم اشرف بھی ہے اور عبدالرزاق بھی ہے جو حضور کے مرید و خلیفہ تھا. حضور مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ علیہ عبدالرزاق سرائن جس کو حاج الحرمین بولا جاتا ہے حاج الحرمین عبدالرزاق سرائن وہ کہنے لگتے کہ حضور معذرت کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ کہتا کیوں کہ میں محبوب یزدانی کا مرید ہوں کہتا کیوں نہیں کہ مخدوم اشرف کا مرید ہوں. تو حضور مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنیے کتنے بڑے زبردست کرامت والے تھے کتنی بڑی پائے تھے کتنے بڑے غوث العالم تھے. محبوب یزدانی فرماتے ہیں کہ سنو میرا ایک مرید فلاں جگہ میں عالم تھا انتقال ہو چکا تھا وہ قبر میں گیا تھا جب فرشتے آئے اس کا جنم تک اور وہ عالم میرا مرید تھا ذرا پریشان ہو رہا تھا میں یہاں سے
شہید ہوتا ہے وہ عالم مخدوم اشرف نے یہ تمہیں منا تھا کیونکہ مخدوم اشرف اہل بیت بھی تھے غوث العالم بھی تھے محبوب یزدانی بھی تھے تاج السلطنت مخدوم اشرف سمنانی بھی تھے اس لیے تمام فضیلت اس مرید کی مل سکا اور مرید کی جنت کا پروانہ ملا سوچئے اگر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی زمین پر رہ کر زمین یہ دیکھ سکتے ہیں زمین پر رہ کر اگر زمین یہ دیکھ سکتے ہیں تو زمین میں رہ کر زمین پر والوں کو تم نہیں دیکھ سکتے تم سب کا یقین ہے کہ مخدوم اشرف ہم سب کو دیکھ رہے ہیں ہم سب کو سن بھی رہے ہیں ارے جناب تین کا زمین کے اندر ابھی تک ایسا کوئی آلہ ایسا کوئی بدھتی ابھی تک جھنکڑ ہے ایسا کوئی کریٹ نہیں کیا گیا ہے کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے کیا آپ کو علام ہوتا ہے لیکن میرے اشرف مخدوم اشرف اپنے مریدوں کو کہاں پر مدد کر رہے ہیں قبروں پر سوچ لیجیے سن لیجیے پھر عبدالرزاق نور العین کو میرے اشرف فرماتے ہیں اے عبدالرزاق نور العین سنو اگر میں دنیا میں کوئی مرید اگر میرا مرید پریشانی میں ہوگا غم گسار ہوگا مشکل میں ہوگا غم زدہ ہوگا اگر وہ مجھے پکارے دل سے صدق دل سے یا مخدوم اشرف المدد یا مخدوم اشرف المدد یا مخدوم اشرف المدد اگر صدق دل سے پکارے تو میں مخدوم اشرف ان کی پریشانی کو دور کروں گا کی پریشانی کو دور کر دوں گا جناب قدرت والی بہت کرامتی بہت کرامتی حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا وہ بتایا گیا ایک مرید تھا محمود خان کیا نام تھا محمود خان بنیادی جو تھا یہ حضور کا بڑا عاشق تھا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا اور وہ ایک بار ایسا ہوا کہ بہت بڑا آدمی تھا لیکن اصل سے ایک وقت ایسا آیا کہ بڑا زبردست آقا کشید تو محمود خان بنیادی کو حضور مخدوم اشرف کو جب یہ اطلاع ملی مخدوم اشرف کو جب یہ اطلاع ملی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو جب یہ خبر ملی کہ محمود خان بنیادی جو حضور کا مرید وہ پریشان ہے تو حضور محمود خان بنیادی کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمود خان بنیادی آپ بہت پریشانی ہوئی تو کہنے لگا حضور جی آقا کشی کا وقت چل رہا ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا فرماتے ہیں کہ آقا کشی کا وقت چل رہا ہے روزانہ کتنا رقم ہونے سے آپ کا ایک دن کا گزر ہو جائے گا کتنا رقم ہونے سے آپ کا گزر ہو جائے گا وہ محمود خان بنیادی کہتا ہے کہ حضرت 4 دینار اس وقت دینار چلتا کہ ڈالر وغیرہ نہیں چلتا 4 دینار اتنے پہلا تھا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی خانقاہ سے باہر آتے ہیں اور باہر آتے ایک پتھر خانقاہ کے باہر میں ایک پہاڑ تالا پہاڑ پتھر کا پہاڑ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس پتھر کو حکم دیتے ہیں اے پتھر سن یہ میرا مرید ہے میرا غلام ہے میرا چاہنے والا ہے یہ جب بھی تیرے پاس آئے تو 4 دینار محمود خان بنیادی میرے مرید کو دے دینا روایت میں یہی لطائف اشرفی میں یہی آیا کہ وہ محمود خان بنیادی روزانہ پتھر کے قریب جاتا اور پتھر سے 4 دینار لیتا اور اپنا جو ہے گزار کرتا سوچیے میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب پتھر کو حکم کرتے دینار دینا تو پتھر کہاں سے دینار جائے گا اچھا چھوڑیے پورا کیم کر بھی ہم چلتے ہیں سرکار کے پاس پتھر آ کے موجود ہے پورا کیم کر بھی پورا بنگلہ دیش کے بھی چلتے ہیں پتھر کو کہتے ہیں پتھر 1 لاکھ روپیہ دے یہ پتھر 2 لاکھ روپیہ دے یہ پتھر 10 لاکھ دے کسی کو بھی 2 لاکھ ہم سب بھی جائے تو بھی شاید کبھی قیامت نہیں ہو سکتی لیکن مخدوم اشرف ایک ہی بات بولے تھے ایک ہی بات پتھر کو حکم دیے تھے یہ پتھر میرا مرید جب بھی تیرے قریب آئے میرا مرید جب بھی تیرے قریب آئے تو 4 دینار میرا مرید تجھے دے وہ پتھر ایسے ہی کرتا تھا ہم آرام کرتے تو شاید کبھی شاید کا کبھی لیکن میرے اشرف جو اولاد نبی ہے اولاد علی ہے ان کا زبان میں خدا بخشا ہے ان کا زبان میں مصطفیٰ ہے ان کے زبان میں مولا کائنات کی کرامت ہے تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک انفرادی شان بن کر ہم تک تبلیغ کو ختم کرتے ہیں صرف ایک واحد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے ان کا تابعی کا مطلب حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی مخدوم اشرف کے آقا و مولا ہے غریب نواز آقا و مولا ہے محبوب
الہی آقا مولا ہے حضرت بابا مسعود شریف گنج شکر آقا مولا ہے، لیکن مخدوم اشرف جہانی زندانی کو جو انفرادی شان ہے وہ کسی اور شان ہے۔ آپ بول سکتے ہیں کیسے؟ سنیے، ابو رضا، اس کا اصل نام ہے ابو رضا رتن ہندی۔ اشرف رتن ہندی کا جو اس کا جو تقریب جو اشرف میرے کرتے ہیں اشرف میرے رتن ہندی کیا ہوا تھا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاند کو 2 ٹکڑے کیے تھے، یہ رتن ہندی ہندوستان میں بیٹھ کے دیکھا تھا، ہندوستان میں بیٹھ کر یہ دیکھا تھا، دیکھ رہا کہ چاند 2 ٹکڑا ہو جاتا ہے، چاند بن جاتا ہے، تو پتہ نہیں چل رہا۔ ایک وقت ایسا آیا رتن ہندی فرما رہا کہ مطلب والد گرامی میرا بھائی کے ساتھ ہم چلے گئے سعودی عرب، ان کے شام چلے گئے بزنس کے سلسلے میں، وہاں سے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے 9-10 سال کا عمر، وہ کیا کر رہا تمام تقریب اس کے پیچھے سے وہ آگے آگے چل رہا ہے، اب تو کٹار چل رہا ہے، ذرا سا بھی کٹار کوئی خراب نہیں کر رہا، حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بکری جو ہے چھلانگ لگا کر جو ہے پار ہو جا رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں جانے والے تھے کہ وہ ابو رضا رتن ہندی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازو پر اٹھاتا، کندھوں پر اٹھاتا ہے، بھیگ جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز پار کروا دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص اللہ تیری عمر میں برکت دے، اے شخص اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ 7 بار کہتے ہیں، لطائف شفیع میں ہے کہ 7 بار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رتن ہندی کو دعا کر دے، وہ رتن ہندی 100 سال نہیں 200 سال نہیں بلکہ 700 سال زندہ تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کرتے ہیں، پھر رتن ہندی کیونکہ اب ضعیف ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایمان مسلمان کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنیے بول کے ختم کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو اے رتن ہندی 120 خرقہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پر خرقہ شریف بھی تھا، 120 مخلوقات وہ رتن ہندی کو دیکھتے ہیں اور حضور کہتے ہیں کہ سنو 700 سال بعد میرا بیٹا مخدوم اشرف آئے گا، تم سے ملاقات ہوگی، یہ 120 مخلوقات میرے مخدوم اشرف کو دے دے گا۔ خرقہ شریف دے دینا، اب کیا ہوگا کہ مخدوم اشرف جہانی زندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ جو رتن ہندی تھا 700 سال ہو چکا تھا، وہ نہیں والا تھا، کچھ باقی تھا، اب جو ایک خرقہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا، چمڑا وغیرہ سب جھول چکا تھا، ہلکا کام کھلتا تھا، کوئی کسی سے بات کرتا نہیں اشارہ سے، لیکن اچانک سے ان کے کان میں آواز جاتی ہے کہ مخدوم اشرف جہانی زندانی تشریف فرما ہوا ہے، مخدوم اشرف جہانی زندانی تشریف فرما ہوا ہے رتن ہندی کے دربار میں۔ رتن ہندی جب سنتا ہے اچھلتا ہے خوشی سے اور کہتا ہے کہ اشرف کو میرے قریب لاؤ، اشرف کو میرے قریب لاؤ۔ مخدوم اشرف جہانی زندانی رحمۃ اللہ علیہ رتن ہندی کے قریب آتے ہیں اور حضور مخدوم اشرف جہانی زندانی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہیں مخدوم اشرف، آپ ہیں مخدوم اشرف۔ حضرت کہتے ہیں کہ ہاں میں مخدوم اشرف ہوں، بس اتنا کہنا تھا کہ وہ گھر جاتے ہیں، اندر کمرے میں جاتے ہیں، الماری سے تمام خرقہ جو بڑا اچھا حفاظت سے رکھے تھے وہ تمام خرقہ مخدوم اشرف کے حوالے کرتے ہیں، مخدوم اشرف کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اشرف آپ کو آپ کے نانا نے مجھے یہ امانت دی تھی کہ آپ تک پہنچا دینا، میں وہی کر رہا ہوں، آپ کا امانت کرتا ہوں۔ حضور مخدوم اشرف ایک واسطے سے تابعین جو صحابہ تو حضور کا زیارت کیا وہ صحابہ جو حضور پر ایمان لایا، محبت سے ایمان لایا اور زیارت کیا وہ کیا بنا؟ صحابہ بنے، اور جو صحابہ کی زیارت کی وہ کیا بنا؟ تابعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مخدوم اشرف میں انفرادی شان ہے کہ میرے مخدوم اشرف ایک واسطے سے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ رتن ہندی مخدوم اشرف جہانی زندانی کو خرقہ بھی دیتے ہیں اور خلافت بھی دیتے ہیں۔ اسی وجہ ہے جناب حضور غوث اعظم آقا مولا ہے
حضور غریب نواز آقا و مولا ہے، لیکن مخدوم اشرف جہانی سرکاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو انفرادی شان ہے یہ اور بڑی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور ایک واسطے سے تم اشرف جاگی ہم سب کچھ نصیب ہے کہ ہمارا مرشد موصول عالم بھی ہے، تابعین بھی ہے، نبی کا دال بھی ہے، پنجتن کا دال بھی ہے، ہم سب کو ان کی محبت، ان کی عظمت، ان کی مدد کرنے کے ساتھ نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی آپ کے سامنے خلیفہ شیخ اعظم، ابھی آپ لوگ کے سامنے خلیفہ شیخ اعظم مدد اللہ علیہ بیان کرنے سے قبل میں گزارش کروں گا جناب ریاض رشید صاحب سے وہ اللہ کے